अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। इस्लामी नज़रियाती कौंसल नज़रिया पाकिस्तान की ताबीर व तशरीह का आला तरीन रियासती इदारा है और रियासत पाकिस्तान की जो इस्लामी बुनियादों पर तामीर नौ है उसका फ़िक्री अमीन भी है। और ऐसे कवानीन की तौसीक करना जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, यही इसका बुनियादी काम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल में तमाम मकातब फ़िक्र की मसावी नुमाइंदगी की जाती है और इस इदारे का 1974 में बाकायदा आईन पाकिस्तान की रोशनी में इजरा हुआ और इस यानी 2024 को इसके पूरे 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसी हवाले से उनकी काविशों को, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए और इस्लामी नज़रियात की बुनियाद, उसकी हैसियत, उसकी तारीख़ और उसके दायरा कार पर बात करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ उलमाए कराम, काबिल कदर, वाजिबुल एहतराम। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कराची स्टूडियो में, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन क्योंकि वो जानना चाहते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है इसका एक मुख्तसर एक तो तारुफ़ और दूसरा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम कब, कैसे और क्यों अमल में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं आपका कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के 50 साल 2024 में मुकम्मल हो गए और इसकी गोल्डन जुबली के हवाले से आपके मौक़र चैनल के ऊपर इसके तारुफ़ी नशिस्त के हवाले से एहतमाम किया गया। देखिए, बुनियादी तौर पे जब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ दसातीर का जायज़ा लेते हैं, करारदाद मकासिद से लेके 1956 और 1956 से लेके 1962 के आइन में इस्लामिक जंक्शन के हवाले से एक ऐसे अदारे की ज़रूरत महसूस होती रही जो कि हुकूमत को कानून साज़ी में रहनुमाई कर सके और उन्हें इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और हदीस को सामने रख कर मुख्तलिफ़ क़वानीन की तश्कील में रहनुमाई दे सके और उसके साथ साथ मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में काबिल कदर नताइज हासिल करने के लिए इस्लामी इंजंक्शन को सामने ला सके। जब हम माज़ी में देखते हैं तो फिर हमें एक अदारा है जो कि अहयाए मिलत इस्लामिया के लिए बनाया गया था, डॉक्टर अल्लामा असद उसके सरबराह करार पाए और उसके बाद फिर हम इस्लामी नज़रिए की मुशावरती कौंसिल का क़याम भी देखते हैं जो कि 1962 के आइन के नतीजे के अंदर मारज़ वजूद में आया। और जब 1973 का आइन मारज़ वजूद में आया, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 1973 के आइन को मंजूर कर लिया, तो इसकी आर्टिकल 227 से लेकर 231 तक यानी 227, 228, 229, 230 और 231 ये 5 आर्टिकल जो कि 9वें बाब में, जिसे हम इस्लाम के हवाले से बाब कहा जाता है, उसमें बड़ी वजाहत के साथ कौंसिल के क़याम का पस मंज़र, इसके क़याम का तरीक़ेकार और इसके काम करने का तरीक़ेकार वाज़े कर दिया गया है। जब हम कौंसिल के पस मंज़र की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे कौंसिल का क़याम इसलिए अमल में लाया गया कि कुरान और सुन्नत के इंजंक्शन को सामने लाया जाए और माज़ी में होने वाली कानून साज़ी को दोबारा से रिविज़िट कर लिया जाए कि कहीं पर कोई ऐसा कानून तो नहीं है जो इस्लामिक इंजंक्शन से मुतरज़ हो और उससे इख्तलाफ हो, और वो इख्तलाफ हो तो वो सामने ले आया जाए। तो इस तरीके से कौंसिल मारज़ वजूद में आती है। और जब इब्तदाई तौर पे फरवरी 1974 में कौंसिल की तश्कील पहली दफ़ा होती है तो कौंसिल में 8 मेंबरान शामिल किए जाते हैं, जिनमें उलमा भी हैं, जिसमें जस्टिस भी हैं और मुख्तलिफ़ जजेस की सरबराही में इब्तदाई तौर पे कौंसिल का काम शुरू हुआ। ज़ुबैर साहब की तरफ आता हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अहदाफ़ क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, इसका दायरा कार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने पूछा कि कौंसिल के अहदाफ़ और मकासद क्या हैं। सबसे पहले बुनियादी तौर पर ये बात समझनी चाहिए
سب سے پہلے تو میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب یہ 2024 کا جو سال ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا گولڈن جوبلی کا سال ہے۔ چنانچہ ابھی حالیہ اجلاس میں ہمارے محترم چیئرمین صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کونسل کی گولڈن جوبلی کی تقریبات پورے پاکستان کے مختلف دارالحکومتوں کے اندر، صوبائی دارالحکومتوں کے اندر باقاعدہ منعقد کیے جائیں گے تاکہ اویئرنیس پیدا ہو اور لوگوں کو پتہ بھی چلے۔ بہت مختصر عوامی ذہنی سطح کے مطابق سادہ لفظوں کے اندر دراصل اسلامی نظریاتی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پارلیمان کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے، یعنی پارلیمنٹ کو یہ شرعی مشورے دیا کرتا ہے۔ اس ادارے کا بنیادی کام یہ ہے، پہلے سے جو قوانین موجود ہیں اگر ان میں شرعی اور دینی اعتبار سے کوئی سقم ہے، کوئی خرابی ہے، تو کونسل کے بنیادی فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ سقم کی اور خرابی کی نشاندہی پارلیمان کو کرے کہ اس میں سے اس خرابی کو دور کرے۔ اسی طرح نئے قوانین بھی کونسل پیش کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1973 کے آئین میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو منعقد کرنے اور اس کو قائم کرنے کا جو آئینی اور دستوری پاکستان کے اندر فیصلہ ہوا تھا، اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے معاشرے کو قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تدریجی طور پر یہ کونسل کام کرے گی۔ چنانچہ جو موجود قوانین ہیں ان میں اگر کوئی شرعی خرابی ہے اس کی نشاندہی کی جائے، کوئی نئے قوانین آ رہے ہیں تو وہ، اور اگر کہیں خرابی ہے تو اس کا الٹرنیٹو متبادل پیش کیا جائے۔ گورنر چاروں صوبائی اسمبلیوں کے، یعنی چاروں صوبائی دارالحکومتوں کے، یا اسی طرح سے اسمبلیاں، یہ بھی کونسل کو اپنی سفارشات پیش کر سکتی ہیں۔ مختلف منسٹریاں اور وزارتیں بھی پیش کرتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ بھائی ولی صاحب، کونسل کا اصل کام تو قانون سازی کا ہے، آئین سازی کا ہے، اور اس کے سلسلے میں سفارشات پیش کرنے کا ہے۔ پھر اس میں حتمی قانون سازی یہ پارلیمان کا کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کونسل کا ایک اور استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور وہ صحیح ہے، کرنا چاہیے، اور وہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کونسل سے وہ کام لیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مفید اور نافع خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ کہ جب کبھی پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پر، مذہبی ایشوز کی بنیاد پر کوئی خرابی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ریاست اس وقت کونسل کے اراکین کو باقاعدہ اس طرف متوجہ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اندر کردار ادا کریں تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہو، فسادات سے بچاؤ ہو، خرابیوں سے بچاؤ ہو، اور اس سلسلے میں آپ آئینی اپنا رول پلے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی امن و امان کے سلسلے میں بھی آپ اپنی مذہبی تعلیمات کے ذریعے سے بھی جو کردار ادا کر سکتے ہیں کریں۔ تو یہ ایک اچھی خدمت ہے، بہت مفید اور نافع خدمت ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ کچھ عرصہ پہلے سانحہ سیالکوٹ پیش آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ کے سانحے کے اندر ایک سری لنکن جو مینیجر تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، جب ان کو قتل کیا گیا تو بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہے کہ کونسل کا کیسا شاندار اور مثبت چہرہ اور مثبت رویہ دنیا کے سامنے آیا۔ اس موقع پر سری لنکا کی جو ایمبیسی تھی اس کو اس بات کے شدید خطرات لاحق تھے کہ اگر یہ ہمارے سری لنکن مینیجر کی ڈیڈ باڈی یہ جب پہنچے گی سری لنکا کے ایئرپورٹ پر تو وہاں پر بدھسٹوں کی طرف سے ہندو مسلم یا بدھسٹ مسلم فسادات کھڑے ہو جائیں گے، اور خطرہ تھا۔ مسلمان سہمے ہوئے تھے، وہاں کے مقامی مارکیٹوں کے اندر تاجر برادری جو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ جیسے یہ ڈیڈ باڈی پہنچے گی تو فسادات بھڑک اٹھیں گے۔ تو اس وقت فوری طور پر ریاست پاکستان سے سری لنکن ایمبیسی نے رابطہ کیا کہ آپ اس سلسلے میں کردار ادا کریں۔ تو ہمارے جو سابقہ چیئرمین تھے جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، انہوں نے کونسل کے اراکین کو لیا، پاکستان کے نامور جید علماء کرام کو لیا، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو لیا، سری لنکن ایمبیسی گئے، تعزیت کا اظہار کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پریس کانفرنس کی۔ تو آپ حیران ہوں گے بھائی ولی صاحب، یہاں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کونسل کی وہ پریس کانفرنس سری لنکا کے سرکاری ٹی وی چینل پر 3 دن تک دکھائی گئی ہے۔ بہت خوب۔
اور اس سے وہاں پر یہ تاثر ڈیولپ کیا گیا کہ دیکھو یہ پاکستان کے عام مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا، دہشت گردی کی کوئی واردات تھی، کسی نے اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لے لیا، مسہیپ ہو گیا، غلط ہو گیا، لیکن یہ پاکستان کے جمہور کی نمائندگی نہیں ہے، پاکستان کے تمام اسکول آف تھاٹ اور مسالک کے علماء کی یہ نمائندگی نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے۔ تو یہ باقاعدہ وہاں پر ہوا، اور وہاں کی سری لنکا کی جو یہاں پر اتاشی تھے، وہاں پر جو اراکین تھے، انتظامیہ کے جو افراد تھے سری لنکن ایمبیسی کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اقرار و اعتراف کیا کہ ان علماء کے اس مثبت اور معتدل کردار کی وجہ سے ہم وہاں پر بہت بڑے فسادات سے بچ گئے۔ تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی کونسل اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب پوچھا کہ اس کے اہداف اور مقاصد، لوگوں کو عام طور پر چونکہ کونسل کے بارے میں دائرہ کار، اس کا ڈومین، اس کی حد بندیاں، اس کی لیمیٹیشن، اس کا علم نہیں ہوتا، چنانچہ ہمیں عام طور پر ٹی وی اینکروں کی طرف سے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی مواقع پر، کئی پروگراموں میں۔ چونکہ میں دوسری مرتبہ کونسل کا ممبر بناؤں تو یہ سوال سامنے آتا رہتا ہے، فلاں واقعہ ہو گیا، کونسل کیا کر رہی ہے؟ موٹر وے پر یہ واقعہ ہو گیا، کونسل یہ کیا کام کر رہی ہے؟ اللہ بچائے فلاں جگہ پر یہ قتل و غارت گری ہو گئی تو کونسل کیا کر رہی ہے؟ اچھا فلاں جگہ پر فحاشی اور ریانی کا معاملہ ہو گیا، کونسل کیا کر رہی ہے؟ تو ہمیشہ یہ ایسے جلدی بازی کے اندر ایک سوال کر دینا کہ تو اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ وہ ڈومین نہیں جانتے۔ کونسل کسی پولیس کا نام نہیں ہے، کسی فورس کا نام نہیں ہے، کوئی انتظامی ادارہ نہیں ہے، آئینی ادارہ ہے، دستوری ادارہ ہے، قانونی ادارہ ہے، ریسرچ کا ادارہ ہے، تحقیق کا ادارہ ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر کے باقاعدہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر قانون کی سفارشات کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک سوال یہ عام طور پر سامنے آتا ہے، کونسل کا فائدہ کیا ہے؟ آج تک کونسل نے کیا کیا کام کیے؟ تو میں باقی پچھلے تمام کے تمام ان کی کارکردگی کی بنیاد پر بنائے گئے قوانین سے قطع نظر کر کے ابھی میں 3 چیزوں کی خاص طور پر مثال دینا چاہوں گا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا یہ بات نا ہم بریک کے بعد کریں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد مفتی صاحب سے مزید سنیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل، جس کے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے دائرہ کار کی، ڈومین کی، اسلامی نظریاتی کونسل کے، تو اسی حوالے سے جو وی پی این کے استعمال پر اس کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے، آپ کی طرف سے جو فتویٰ آیا، تو ملک میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی، اور اس حوالے سے عوام کے ساتھ ساتھ نامور علماء کرام انکلوڈنگ معروف مبلغ جو ہیں مولانا طارق جمیل، ان کی طرف سے بھی پھر اس کے اوپر رد عمل آیا کہ انہوں نے بولا کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ غلط ہے، اور اگر وی پی این کا استعمال حرام ہے تو پھر موبائل استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا سر۔ جی بہت اچھا کیا کہ آپ نے وی پی این کے حوالے سے، جو کہ پچھلے ہفتے میں بڑا زیر بحث رہا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور پرنٹ میڈیا پر بھی، اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از پیش نہیں کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ پرنٹ میڈیا کے اندر اسے ایسے ہی پیش کیا گیا جس طرح وہ جاری کیا گیا، لیکن جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلایا گیا تو اس کا آغاز یہیں سے ہوا جہاں سے آپ نے بھی کیا کہ وی پی این کو حرام قرار دیا۔ میری اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر کہیں پر بھی وی پی این کو حرام قرار دیے جانے کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ سننے کو ملا کہ وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا گیا۔ میری اسٹیٹمنٹ میں وی پی این کو غیر شرعی بھی قرار نہیں دیا گیا۔ جو بات میں نے کہی تھی ایک خاص پس منظر میں کہی تھی، اور اس پس منظر میں پھر وی پی این کے استعمال کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ غیر شرعی ہے۔ وہ پس منظر ہے ان 4 امور کے بارے میں جو اس وقت ہم وی پی این کے ذریعے کثرت کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن کریم اور دیگر اسلام کے مختلف امور پر بحث کی جاتی ہے، اور وہ بحث آہستہ آہستہ توہین کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین۔ اور عمومی طور پہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو بات کرنے والا اپنی لوکیشن کو، اپنے آئی پی ایڈریس کو، اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا ہے، اور چھپاتے ہوئے بات کرتا ہے کہیں پہ پکڑا نہ جائے، اور اس کے لیے عمومی طور پہ پھر وی پی این کے پلیٹ فارم کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پھر ملک کی سالمیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ملک میں انتشار پھیلایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی پھیلانے والے اپنی شناخت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم ایک بڑا اہم ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی سائٹس جن کو پاکستان میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، جو پورنوگرافک سائٹس ہیں، جن کو کم و بیش 5 لاکھ کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے اس وقت پی ٹی اے کی جانب سے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے۔ ان سائٹس کو جب تک ممنوع قرار دے کے بند نہیں کیا گیا تھا، لوگ ان کو ہٹ کیا کرتے تھے، اور جب وہ ممنوع قرار دے کے بند کر دیا گیا تو اب وی پی این کے ذریعے اسے ہٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی اے کے چیئرمین کی طرف سے یہ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ کم و بیش 8-10 دن قبل اتوار کے دن ویکنڈ کے اوپر کم و بیش 2 کروڑ دفعہ وی پی این کے ذریعے ان پورنوگرافک سائٹس کو پاکستان سے ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ اس کے پس منظر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہوگا ان امور کے بارے میں جو کہ بیان کیا گیا، لیکن ظاہر بات ہے نقار خانہ میں طوطی کی آواز کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی الگ سے کیا جائے، بطیرہ اس کے بارے میں اظہار بھی کیا گیا کہ یہ اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے چینلز نے کلیریفیکیشن کو بھی سامنے لے کر آئے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ جی وی پی این کا جو استعمال خاص طور پہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے ہے، یا کنیکٹیویٹی کے لیے ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بہت کلیئرلی ابھی اسلامی ذاتی کونسل کا باقاعدہ اجلاس بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہم مختلف چینلز کے اوپر اس بات کا اظہار کر چکے کہ ان امور کے لیے اگر وی پی این کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز تصور کیا جائے گا، لیکن جن امور کے بارے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ان امور کے بارے میں بہرحال اس کا استعمال پھر غیر شرعی ہوگا۔ اور پھر کونسل نے اس کے اوپر مشورے سے ایک اجلاس طلب کیا، بات پھر وی پی این تک نہیں رہی، پھر بات جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا کی پھر کونسل کے اندر کی گئی کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال جب بھی ان غیر شرعی مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے کیا جائے گا، غلط استعمال ہوگا، تو اسے ہم یہی کہیں گے کہ وہ استعمال غیر شرعی ہے۔ حرام کے حوالے سے بات تو قطعاً کسی جگہ پر بھی بیان نہیں کی گئی۔ جی بالکل، بات کلیئر ہو گئی ہے۔ مفتی زبیر صاحب، آپ کوئی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فوائد، اس کا فائدہ کیا ہے وغیرہ، تو تازہ میں 3 مثالیں اس سلسلے میں پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قانون سازی کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کے نفاذ کے حوالے سے کونسل کا کتنا بڑا مؤثر اور مثبت اور معتدل، شاندار اور عمدہ کردار رہا ہے۔ 3 مثالیں۔ پہلی مثال ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے باقاعدہ طور پر اپنی سفارشات پیش کی تھیں کہ اس میں یہ چیزیں خلاف شریعت ہیں۔ مثلاً اس کے اندر خاص طور پر سیلف پرسوڈ آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی ہر شخص کو اپنی جنس خود متعین کرنے کا اختیار، فیلنگ کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر کوئی لڑکا اپنے آپ کو لڑکی قرار دینا چاہے تو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر یہ تھا کہ وہ قرار دے سکتا ہے۔ کوئی لڑکی رات کو سوئے صبح اٹھے یا وہ اپنے دماغ میں من میں سوچے میں لڑکا ہوں تو نادرہ کو متعین کر دیا گیا کہ وہ لڑکا ہونے کا شناختی کارڈ جاری کر دے۔ یعنی یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر اس کے انگریڈینٹس میں یہ چیزیں شامل تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو تغییر فی خلق اللہ ہے اور ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ نکاح کے حوالے سے
नसब के हवाले से, आगे विरासत के हवाले से, तरके के हवाले से, इवन के माशरती तौर पर, यानी गर्ल्स स्कूल है, अब वो गर्ल्स कॉलेज है, अब उसके बाद वो बॉयज़ कॉलेज में आ जाएगा, यानी हर जगह के एतबार से कहाँ कहाँ जा कर के आप उसको तब्दील करेंगे। कौंसिल ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए और बाकायदा शिकवार वो सारे के सारे एतराज़ात, फिर बाकायदा ट्रांसजेंडर एक्ट वफाकी शरई कोर्ट में गया। वफाकी शरई अदालत में कौंसिल की तरफ से कराची रजिस्ट्री के अंदर मुझे मुंतखब किया गया, मुझे नामजद किया गया कि आप जाएं। चुनाचे मैं वहाँ गया और बाद में मुख्तसर कर रहा हूँ, जो जजमेंट आई है जस्टिस अनवर साहब की, जो वफाकी शरई अदालत के उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब इस ट्रांसजेंडर एक्ट को मनसूख किया, मुस्तरद किया और इसको ख़त्म किया, कलअदम करार दिया, तो उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर लिखा है कि हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की आरा की बुनियाद पर यह फैसला दिया है। अब एक आपके सामने ये कामयाब कारकर्दगी आ गई। दूसरा नंबर पर आ जाए, कुछ अर्सा पहले मुबारक सानी केस आया था जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की इस्लाह और तसहीह की। जब लास्ट पहले शॉर्ट ऑर्डर आया, फिर उसके बाद तफसीली, उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर और तफसीली ऑर्डर के अंदर बाकायदा काजी फायज ईसा साहब ने ये अल्फाज लिखे कि हम जो अब ये लास्ट फाइनल डिसीजन दे रहे हैं, इसको बेस कर रहे हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर। चुनाचे मुबारक सानी केस के अंदर भी जो फैसला आया वो कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक आया, उसकी बुनियाद पर आया। दो मिसालें। तीसरी मिसाल, 2022 के अंदर वफाकी शरई अदालत ने 27 रमज़ान को खिलाफ सूद फैसला दिया, जजमेंट उठाइए। वफाकी शरई अदालत के उस जजमेंट के अंदर, फैसले के अंदर सरी लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि हम ये फैसला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की आरा की बुनियाद पर दे रहे हैं। पार्लिमान का तज़किरा नहीं आया, कौंसिल का तज़किरा आया। ये तीन मैंने आपके सामने बड़े बड़े इक़दामात, बड़ी बड़ी मिसालें पेश की हैं कि यहाँ पर अगर रोल प्ले किया है, कौंसिल ने किया है, फ़ाल और बहाल किरदार अदा किया है और बाकायदा एक्टिव रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ मैं आपको और बात बताऊं, दरअसल आवाम के लिए मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ, कौंसिल के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो एतदाल के साथ तमाम मकातब फ़िक्र को लेकर, तमाम मसालिक और स्कूल ऑफ थॉट को लेकर रिसर्च का इदारा है, आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, दफ़ा वार शिक़ की बात करता है। अब मामला क्या होता है कि भाई वलीद साहब, बहुत सारी सिफारिशात होती हैं। मीडिया की एक आदत है, और जब से ख़ास तौर पर ये सोशल मीडिया का मसला आया है कि उसमें ऐसी कोई बात कि जिस बात से माशरे में सनसनी फैल जाए, जिससे माशरे में एक लर्जा बरंदाम हो जाए और एक पूरा एक जलजला सा बर्पा हो जाए, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। हालांकि उन्हीं इजलासों से जब हम उठकर आते हैं, खुला के बारे में फैसले हो रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़वातीन की प्रॉपर्टी की मिल्कियत पर फैसले हो रहे होते हैं, विरासत पर फैसले हो रहे होते हैं, 3 तलाक़ों को ताज़ीरी सज़ा के काबिल करार दिया जाए, ये बेहतरीन फैसला हो रहा होता है। इसी तरीके से ख़वातीन की अगर विरासत के अंदर उनको उनका मकान नहीं दिया गया, तो जितना अरसा नहीं दिया गया, पेशावर की तरफ से, यानी सरहद असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से हमारे पास आया था, हमने कहा उतने अरसे का बाकी जालिम भाई जो गाज़ से बैठे हुए, वो अपनी उन ख़वातीन बहनों और माँ और बेटियों को किराया पे करेंगे। यानी आप देखें कि जितने अरसे तक आपने उसको विरासत से महरूम रखा है, उसका किराया दो। अच्छा, ऐसे जबरदस्त कवानीन, वुमेन मिल्क बैंक से मुतालिक सिफारिशात तैयार हो रही हैं। इसी तरह निकाह नामे में थैलेसीमिया के टेस्ट से मुतालिक तैयार हो रही हैं। कोरोना वैक्सीन के बारे में कौंसिल ने किरदार अदा किया। यानी इतना, बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, आज की मजलिस में, आज के प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, तो ये इस बात की तायीद और तस्दीक करेंगे। मैंने पिछले इजलास में चेयरमैन साहब से कहा कि चेयरमैन साहब, ये 1 रोज़ा 2 रोज़ा इजलास होता है, 1400 सफ़हात का एजेंडा आता है कौंसिल के अराकीन के पास, अर्क रेजी से काम लिया जाता है, मेहनत होती है, मुशक्क़त होती है और उस पर काम किया जाता है, घंटों से रासिल बहस होती है, रिसर्च विंग अलग से बना हुआ है, उसका डायरेक्टर अलग से है, उसका सेक्रेटरी अलग से है, उलमा अपने अपने दारुल इफ्ताओं में काम करते हैं। फिर कई सारी चीज़ों पर कंसेंसस पैदा करवाने के लिए पाकिस्तान के तमाम फतावा सेंटर, जिस भी मसलक और मकतब फ़िक्र के हों, उन दारुल इफ्ताओं से राय ली जाती है। तो इसके बाद जा करके कोई फ़ैसला किया जाता है और पार्लिमान को वो सिफारिश भेजी जाती है, बड़ी जामे किस्म की, लफ्ज़ लफ्ज़ उसका
کا چنا ہوا، اس کا چنیدہ، انتہائی محتاط، معتدل، اور اس میں کسی فرقہ واریت کی بو نہ آ جائے، اس میں تعصب کی بو نہ آ جائے، اس طرح سے یہ سفارشات تیار ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کی تحسین کرنے کے، وہ کوئی ایک آدھ کوئی چھوٹی سی بات آ جائے گی تو اس چھوٹی سی بات کو اٹھا کر کے ایک زلزلہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ علمی اور تحقیقی بیہیویئر نہیں ہے، یہ کارکردگی کی مناسب تحسین نہیں ہے، اس کا اچھا انداز ہونا چاہیے، اور جو حضرات یہ کام کر رہے ہیں ہر سطح پر ان کی تحسین و تائید ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات کر رہے تھے مفتی زبیر صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا وقفہ، اور اس کے بعد علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے مزید بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ جو دستوری اور آئینی کام کر رہی ہے، تو اس نے بہت سے قوانین کی اصلاح کے لیے سفارشات دی ہوئی ہیں پارلیمان کو، مگر ان تمام چیزوں کے اوپر نفاذ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے، ایک خاص پروسیجر اور طریقہ کار ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے کام کرنے کا۔ اگر ہم اس کے پروسیجر جو کہ 229، 230، 231 کے اندر ہے، بہت تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو بنیادی طور پہ کوئی بھی صدر یا گورنر اسلامی نظریاتی کونسل کو کسی بھی قانون کے بارے میں رائے دینے کے بارے میں کہہ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی پارلیمنٹ جو کہ پہلے 2/3 اکثریت کے ساتھ ہمیں کسی بھی قسم کے قانون کے بارے میں رائے دینے کا کہہ سکتی تھی، اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ 1/4 ہو گیا ہے، یعنی کسی بھی پارلیمنٹ کے 25% اراکین کسی بھی قانون کے اسلامی ہونے یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں جاننا چاہیں یا اس کے اوپر رائے لینا چاہیں تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو انووک کرتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس طرح کے کسی بھی سوال کے موصول ہونے کے بعد 15 دن کے اندر وہ ایک ٹائم فریم بنا کے دیتا ہے کہ جس ٹائم فریم میں اس قانون کے اوپر تحقیق مکمل کر کے یا اس کے اوپر جو بھی رائے ڈیولپ ہونی ہے وہ رائے ڈیولپ ہو کے دے دی جائے گی۔ عمومی طور پر ایسے تمام قوانین جن کے بارے میں کونسل کو انووک کیا جاتا ہے اور کونسل سے رائے لی جاتی ہے، جب کونسل کی طرف سے وہ رائے چلی جاتی ہے تو پھر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیاں اس رائے کو اختیار کیے بغیر، ان کے پاس چارہ کار کوئی اور نہیں ہوتا ہے، انہیں اور وہ رائے کو وقت دینی پڑتی ہے، اور اگر وہ رائے سے اتفاق نہ کر رہے ہوں تو پھر وہ دوبارہ کونسل کی طرف معاملے کو بھیج دیتے ہیں۔ کونسل کا جو سب سے اولین کام تھا، بنیادی طور پہ 2 کام ہیں کونسل کے، ایک یہی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، قانون سازی کے اندر اسلامی جنکشن کو لے کر آنا اور چیک کرنا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے ساتھ متصادم تو نہیں، اور دوسرا پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے بارے میں لاہ عمل مرتب کرنا اور ایسی رپورٹس اور ایسے طریقہ کار کو سامنے لے کر آنا جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ڈھال سکیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے معاشرتی معاملات جو کہ عمومی طور پہ قانون میں جگہ نہیں پاتے ہیں، لیکن کونسل کی طرف سے اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں، اور اگر ہم کونسل کی تبعات کا ذکر کرتے ہیں تو 100 سے زائد مختلف عنوانات پر موجود رپورٹس اس بات کا بین مظہر ہیں کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اپنے اس کام کے اندر جو اسے تفویض کیا گیا ہے وہ نہ صرف آسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے، بلکہ اگر ہم قانون سازی کی بات کریں، ہمارے سامنے 5-6 قوانین ایسے ہیں جن کے مسودے بھی، ڈرافٹ بھی کونسل میں تیار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی طرف سے نہ صرف انہیں قبول کیا گیا بلکہ وہ باقاعدہ طور پہ اس وقت رائج بھی ہیں۔ اور اگر ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑے ادارے موجود ہیں، جیسے شریعہ اکیڈمی ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اور اسی طریقے سے ہم ادارہ تحقیقات اسلامی کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے ادارے ہیں جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل یا اس سے پہلے اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل کے
रिकमेंडेशन के ऊपर मार्ज़ वजूद में आए, और इन तमाम अदारों की अपनी अलग अलग हैसियत भी है, और ये अदारे भी पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के लिए अपने अपने दायरे कार के अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अगर हम मख्सूरन ये देखना चाहें कि क्या कौंसल अपने क़याम के हवाले से और वो उमूर जो उसे तफवीज़ किए गए हैं उसके हवाले से काम कर रही है, तो मैं ये कहूँगा कि बहैसियत चेयरमैन अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीनों में हमने बहुत अहम मामलात इसके हवाले से रूबे अमल किए हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब 2 साल पहले विफाक में औकाफ एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो अब उस औकाफ एक्ट के ऊपर ना सिर्फ उलमा की तरफ से बल्कि कौंसल की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कुछ ऐसी आर्टिकल्स शिके हैं जो कि इस्लाम के साथ मुतसादिम हैं। फिर अब उसके तदारुक के लिए ये किया गया कि ऐसे कवायद मुंज़बत किए जाएँ कि जिन कवायद की रोशनी में हम इन औकाफ एक्ट को बेहतर अंदाज में चला सकें और उसके अंदर कोई भी फिर बात अमलियत के अतबार से गैर इस्लामी ना रहे। अभी कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी ने पिछली मीटिंग के अंदर औकाफ के एक्ट के बारे में मुरतब कवायद को ना सिर्फ मंजूर किया है बल्कि तश्कील देने के बाद बल्कि उन्हें आके सेनेट की तरफ भी मूव कर दिया है ताकि सेनेट में उसकी मंजूरी हो और फिर वो वफाकी इलाके के अंदर रूबाई अमल भी हो जाए। जी मुफ्ती साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसल की अगर किसी को रुकनीत हासिल करनी है, मेंबरशिप हासिल करनी है, तो वो उसका क्या प्रोसेस है? ये अथॉरिटी सदर पाकिस्तान के पास होती है। सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी देते हैं और वज़ीर आज़म की सिफारिश पर देते हैं। आम तौर पर ऐसा होता है कि लॉ मिनिस्ट्री नाम तजवीज़ कर लेती है बाज़ औक़ात, और फिर वो वज़ीर आज़म साहब के पास नाम चले जाते हैं। फिर उसके बिहाफ पर सदर पाकिस्तान उसका अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। सदर पाकिस्तान डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वज़ीर आज़म की सिफारिश डायरेक्ट भी जा सकती है, बजाय लॉ मिनिस्ट्री से होते हुए जाने के डायरेक्ट वज़ीर आज़म साहब भी बाकायदा सदर पाकिस्तान को सिफारिश कर सकते हैं। तो अथॉरिटी जो है अपॉइंटमेंट की वो सदर के पास होती है। एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि कौंसल सदर को जवाबदेह होती है। तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है? यानी नहीं, वो क्राइटेरिया तो है, क्यों नहीं है, ज़ाहिर है उसमें तो बाकायदा एक अहम बात यह है कि तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी होगी, भरपूर नुमाइंदगी, मुसावी नुमाइंदगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये 15 साल तक इल्म व तहक़ीक़ ख़ास तौर पर दीनी उलूम की तदरीस, तसनीफ़, फ़तवा नवीसी, फ़क़ाहत, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। फिर साथ साथ लॉ और क़ानून का इल्म, उस हवाले से बाकायदा तौर पर 2 रिटायर या मौजूद जज वो भी बाकायदा उसके मेंबर बन सकते हैं, उनको बनाया जाता है। तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि हर अहले इल्म व दानिश के इल्मी फ़ोरम की भरपूर नुमाइंदगी वहाँ पर होती है, और जिस शख्सियत को बनाया जाता है उसका भी एक माशरे के अंदर इल्मी मोतदिल चेहरा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हो। इन सारे पहलुओं को देखा जाता है। जी अच्छा, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल का? इसकी रेलेवेंस और इसको कितनी वसअत दी जा सकती है? देखिए, एक तो वसात भी, दूसरी जो सबसे अहम बात है ना, जिसकी तरफ थोड़ा सा चेयरमैन साहब ने भी इशारा किया, वो ये है कि इसको इम्बोज की सलाहियत दी जाए। क्या मतलब? यानी इसकी सिफारिशात को नाफिजुल अमल करार दिया जाए। ये है एक अहम तरीन बात। अब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये तो काम हो गया है कि बजाय यानी 2 साल के अंदर सिफारिशात को पार्लिमान में ज़ेर बहस लाने के 1 साल उन्होंने कर दिया, लेकिन असल बात यह कि उनकी सिफारिशात जब इस तरह अर्क रेज़ी से तैयार होती हैं तो उनको बाकायदा नाफिज किया जाए। एक तो अहम बात यह है। दूसरी अहम बात यह है कि देखें, मैं आपको बताऊं भाई वली साहब, अगर आप गौर करें तो कौंसिल का किरदार और इसका वजूद हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में इस हद तक ज़रूरी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वजूद पाकिस्तान का नफाज इस्लाम के लिए हुआ है। आप मुझे बताइए कि नफाज इस्लाम जिसके लिए पूरे मुल्क को बनाया गया था, उसके लिए बॉडी कौन सी है? जी, उसके लिए ये इतना बड़ा काम, उस बड़े काम को नाफिज करने के लिए, उस बड़े काम को तैयार करने के लिए, उसको कानून के कालिब में ढालने के लिए आपके पास इदारा कौन सा है? यही तो इदारा है। और फिर साथ साथ मैं एक और पहलू की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ।
یہ جو وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں کئی سارے ایسے لوگ جو اسٹریمسٹ لیول کے ہوتے ہیں، شدت پسندی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نافذ کرو، تو ہم تو ریاست پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک تو کونسل کا شکر گزار ہونا چاہیے، نمبر 1، نمبر 2 کونسل کو امپاور کرنا چاہیے تاکہ وہ جو بندوق کے زور پر اسلام کو نافذ کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، اس کے بجائے یہ جو کونسل ہے یہ پارلیمان کا راستہ، آئین کا راستہ، علم کا راستہ، ریسرچ اور تحقیق کا راستہ، عدالتوں کو پاور دینے کا راستہ، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، اس کا نعرہ ایک طرح سے بن چکا ہے، ٹریڈ مارک بن چکا ہے۔ پارلیمان، قانون، عدالت، قانون کو ہاتھ میں مت لو، قانون کو کبھی کسی صورت میں ہاتھ میں نہ لو۔ تو اس شدت پسندی اور اسٹریمسٹ لیول کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس کوئی آئینی اور قانونی ادارہ ہے تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کی اسی انداز میں تحسین اور قدردانی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ناظرین، آپ نے علماء کرام کی گفتگو سماعت فرمائی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کی درست تشریح اور تعبیر کے لیے ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل باڈی کی ضرورت ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جتنی بھی سفارشات دیتا ہے آگے اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے، نظریاتی کونسل کو امپاور کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، یہ جو رویہ ہمارے سوسائٹی میں پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے قانون ہاتھ میں رہنے والا رویہ سامنے آ رہا ہے، لوگ سڑک پر ہی فیصلے سنا دیتے ہیں، اس کے بجائے علم اور تحقیق کی دنیا یعنی خاص طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ جو ایک کنٹروورسی بھی سامنے آ رہی تھی وی پی این کے حوالے سے، وہ بھی بات کلیئر ہو گئی ہے۔ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں نہیں تھا، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں تھا، اور اس کانٹیکسٹ میں اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت۔